ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا رات کو، اور اپنی مخالف پارٹی کے دروازے کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دیا تاکہ صبح ہو لوگ دیکھیں۔ یہ میں کہوں گا کہ میرے مخالف جو ہیں، میرے دشمن ہیں، انہوں نے میرے چچا کو مار دیا، میرے اوپر الزام نہیں آئے گا۔ زمین کے پیچھے اپنے چچا کو مار دیا۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ لاش سامنے والے گھر میں پڑی ہے، اس نے شور مچا دیا کہ میرے چچا کو مار دیا انہوں نے۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا، انہوں نے کہا ہم نے اس کو نہیں مارا۔ فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ وہ جو بھتیجا تھا جس نے اپنے چاچا کو مارا تھا، وہ سب سے زیادہ شور مچاتا، ہائے میرے چاچے کو مار دیا، میں نے تو ان سے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو ان سے بدلہ لینا ہے۔ جن کے سامنے، جن کے دروازے میں لاش پھینک دی، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اسے قتل نہیں کیا، رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کو مردے کے ساتھ لگا دو، یہ مردہ خود اٹھ کے بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب وہ ذرا پریشان ہو گیا کہ اگر گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو میں نے ساتھ لگا دیا، اس نے تو میرا نام لے دینا ہے۔ انہوں نے اب بات ٹال مٹول کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے وہ کیسی گائے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ زیادہ بوڑھی ہو، نہ عمر میں کم ہو، بلکہ درمیانی ہو۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ بات ٹول مٹول ہو جائے، معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آپ رب العالمین سے پوچھئے کس رنگ کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سرخ کلر کی ہو اور چاند کی طرح چمک رہی ہو، لوگوں کو خوبصورت لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ اس سے کسی نے کوئی کام لیا ہو، نہ اس سے کوئی ہل چلایا ہو۔ انہوں نے وہ گائے لے کر آئے، اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو جب مردے کے ساتھ لگایا، مردے نے بولا کہ اس نے میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا۔ ایک دولت کے پیچھے اس نے اپنے چچا کو مار دیا۔ اس پارے کے اندر یہ بھی گائے کا واقعہ بیان ہوا۔ آگے چلیے، اس پارے کے اندر، اس سورت کے اندر ایمان والوں کی نشانیاں بھی بیان ہوئی اور منافق کی نشانیاں بھی بیان ہوئی۔ اس سورت کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا۔ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے اس درخت کی طرف نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے ایسا وسوسے میں لیا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ پھل کھا لیا۔ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو زمین میں بیچ دیا۔ آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے رب العالمین سے توبہ کی، رب العالمین نے غلطی کو معاف کر دیا۔ پھر رب العالمین نے جب انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے کہا میں ایک اب انسان بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے کہا ہمارے رب، یہ مخلوق آپ نے پیدا جو کریں گے، یہ تو دنیا میں رہ کر دنگے فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی۔ رب العالمین نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو نیک اور میرے پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ میرے ساتھ چلیں گے، وہ کبھی بھی قتل اور غارت نہیں کریں گے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو بنایا، رب العالمین نے سارے فرشتوں کو فرمایا تم سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے تو نے بنایا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔
رب العالمین نے غصے سے اس کو نکال دیا، جنت سے نکال دیا، لیکن اس نے رب العالمین سے وعدہ لیا جب تک تیرا دنیا میں ایک بندہ رہے گا میں اس کو تیرے راستے سے ہٹاتا چلا جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا جو میرا بندہ ہوگا، نیک اور پرہیزگار ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی تیرے جال میں نہیں پھنسے گا۔ اس صورت میں یہ بھی واقعہ بیان ہوا، اور آگے بنی اسرائیل کا بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی لڑیاں آئی، جتنے بھی پیغمبر آئے، انہیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اور جو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے رب العالمین نے ایک پیغمبر بھیجا، ساری کائنات کے سردار جو بن کر آئے، جنوں کے سردار بن کر آئے، انسانوں کے سردار بن کر آئے، حالانکہ آخرت کے دن کے بھی وہ سردار بن کر آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑی سے آئے۔ رب العالمین نے ایک پیغمبر بھیجا۔ اس صورت میں یہ مین واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ٹائم مختصر ہے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا